السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی تعریفات تعظیمات عبادات حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے، وہی تنہا اکیلا یکتا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث۔ سامعین محترم، کائنات میں جہاں کہیں بھی مسلمان لوگ آباد ہیں اور وہ کسی بھی حالت کے اندر ہیں، وہ غریب ہیں، وہ امیر ہیں، ان کے پاس صحت و تندرستی ہے، وہ بیمار ہیں، وہ قرض خواہ ہے، وہ مقروض ہیں، وہ کوئی فیکٹری آنر ہے یا اس کی لیبر ہے، کلہم ایک امتحان کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ عام طور پہ ہم یہ لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس مال کی فراوانی ہے، نعمتیں اس کے پاس بہت زیادہ ہیں، گھر بار، کوٹھی، بنگلے، کاریں اور نوکر چاکر، فیکٹریاں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کا کوئی خاص فضل و کرم ہے، اور ایسے بندے سے بھی پوچھا جائے تو وہ بھی کہتا جی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ کا فضل ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ ادروائز ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ جس کو اللہ نے اتنی نعمتیں نہیں دی، یا اس کو کسی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے، یا اس کا ذریعہ معاش تنگ کر دیا ہے، وہی آزمائش میں ہے۔ بیمار بندہ ہی آزمائش میں ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ فقط یہی لوگ آزمائش میں ہیں۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 35 اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بات کو واضح طور پہ بیان کیا ہے، نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ جس کے پاس بڑا سارا مال و متاع ہے، بڑی ساری نعمتیں ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، بہت بڑا بینک بیلنس ہے، پراپرٹیاں بہت زیادہ ہیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھی فتنے کے اندر ہے، گویا کہ آزمائش میں ہے۔ ہائٹ باڈی ہے، کوئی بیماری نہیں، صحت و تندرستی کا مالک ہے، ہٹا کٹا ہے، امتحان میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بیمار لوگ ہی فقط امتحان میں ہے، جن کا نقصان لاس ہو جاتا ہے وہی نقصان میں ہے، جو دن رات دونوں ہاتھوں سے کماتا ہے اس کے اوپر اللہ کا فضل ہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل تو تب ہوگا کہ جب مال کی موجودگی میں ہم اللہ کا شکر کریں گے، اس میں سے حقوق اللہ کو ادا کریں گے، اس میں سے مساجد و مدارس اور غرباء مستحقین کا قیدیوں کا خیال رکھیں گے، پھر یہ مالدار کے اوپر اللہ کا فضل ہے۔ اور جو بے ایمان بدبخت رئیس تو ہیں، مالدار تو ہیں، بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، لیکن زکوٰۃ کے خائن ہے، اللہ خالق و مالک کا عذاب ہے ان کے اوپر، ان کے مال کی صورت میں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرماتا ہے جو زندہ ہوا ہے نا، جو پیدا ہوا مرنے کے لیے پیدا ہوا۔ کائنات میں کوئی ایسا جاندار نہیں جس کو بقا ہو۔ میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں، اگر دنیا کے اندر زندگی کی بقا ہوتی کہ وہ دنیا کے اندر زندہ رہتے تو وہ آمنہ کے لال ہوتے۔ انبیاء زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں، لیکن شہید کا لفظ کسی کے اوپر کب آتا ہے، کب اس کو شہید کہا جاتا ہے؟ جب دنیا کی زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے، تب اس کو کہا جاتا ہے شہید ہے۔ لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو انبیاء اور شہداء کی زندگی ہے، ان کا شعور ہمیں نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں زندہ ہے، لیکن دنیا کی زندگی ان کی ختم ہو چکی ہے۔ سو اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات پلے باندھ کے رکھنا، تم بھی مرنے والے ہو، نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، میں تمہیں آزماؤں گا خیر دے کے بھی اور شر دے کے بھی۔ ہم خیر اسی کو کہتے ہیں جی بڑا ہی اللہ کا کرم ہے، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے جی، بڑی خیر ہے اللہ دی۔ اللہ کہتا ہے تمہارے پاس جس کو تم خیر سمجھتے ہو یہ بھی میری طرف سے تمہارے اوپر امتحان ہے، لہذا ہوش رکھنا۔ یہ مت سمجھے کہ ہمارے پاس مال بہت زیادہ ہے اور ہم آزمائش میں نہیں، آزمائش میں ہے لوگ۔ مال و متاع ہو، جاہ و جلال ہو، منصب ہو، ہائٹ باڈی ہو، حسن و جمال ہو، رنگ روپ ہو، عزت ہو، احترام ہو، تو اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم نے امتحان میں اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے تو ہم نے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر ادا کرنے کی سب سے بہترین صورت زبان تو ہے ہی، الحمدللہ الحمدللہ۔ پریکٹیکل کیا کرنا ہم نے؟ اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غالباً اس حدیث کی راویہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ پوچھا کرتے تھے اے اللہ کے رسول آپ اتنا لمبا چوڑا قیام کرتے ہیں اور آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں، آپ کی تو اگلی پچھلی خطائیں ہی اللہ نے معاف کر رکھی ہیں، تو پھر ایسا کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جواب، ان کے الفاظ کو تاریخ کے اوراق نے محفوظ کیا۔ آپ نے فرمایا جس اللہ نے مجھے اس قدر عزت دی ہے، احترام دیا ہے، ورفعنا لک ذکرک، میرے نام کو بلند کیا ہے، جس اللہ نے میرے ماتھے پر انور پہ ختم نبوت کا صحرا سجا کے دنیا کے اندر بھیجا ہے، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ شکر صرف زبان سے نہیں، اپنے اعمال سے بھی کرنا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس مال ہے، فیکٹریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، جاہو جلال ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کتنا ہمارے پاس مال ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں زبان سے بھی اور اپنے اعمال سے بھی، تو پھر اللہ کا فضل ہے، وگرنہ امتحان ہے، فتنہ ہے، آزمائش۔ اور جو بیمار ہو جائیں، جن کا نقصان ہو جائے، جو روڈ پہ آ جائیں، اللہ نہ کرے، جن کے پلے کچھ نہ رہے، لٹ جائے سب کچھ، نہ گھر، نہ مال، نہ اولاد، نہ عزت، نہ احترام، بس لٹ چکا ہے، وہ ایسی سچویشن میں صبر کرے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ اندازہ فرمائے قرآن مجید کے اندر اللہ نے 2 طریقے بیان کیے ہیں اللہ کی مدد کو پانے کے لیے، اس میں پہلے نماز کا تذکرہ نہیں کیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پہلے صبر پھر نماز۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نقصان ہوا، لاس ہوا، مجھے کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، یا کوئی بندہ میرے ساتھ کوئی ہاتھ کر گیا ہے، فراڈ کر گیا ہے، تو مجھے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یوں اس طرح کہ ہم غریب اور امیر دونوں ہی لوگ حالت امتحان میں، حالت آزمائش میں ہیں، کوئی مت کہے کہ بڑا ہی اللہ کا فضل ہے اور زکوٰۃ کا خائن ہو، نعوذ باللہ۔ نماز نہیں پڑھتا، فرائض ادا نہیں کرتا، بڑا اللہ کا فضل ہے جی، نہیں تیرے تے فضل اللہ کا۔ اللہ کا فضل مال کے ساتھ تب ہے
کہ جب اللہ تمہیں مال کے ساتھ اس کو خرچ کرنے کی توفیق دے، فرائض و واجبات ادا کرنے کی توفیق دے، تو پھر اللہ خالق و مالک کا فضل ہے۔ میں آج ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، میری دائیں جانب ہمارے بڑے محترم بیٹھے ہیں، ان کی طرف سے تھی کہ اگر اللہ مال دینا شروع کر دے تم جھکنا شروع کر دو۔ اللہ تمہیں جب نعمتیں دینی شروع کر دے تو تم جھکنا شروع کر دو۔ اللہ جب عطا کرنا شروع کر دے تم بانٹنا شروع کر دو، اپنے دسترخوان کو وسیع کر لو۔ ہمارے پاس 2 کوڑی جب آتی ہے ہماری اکڑ ہی نہیں ختم ہوتی، لوگوں کو نیچا سمجھنے لگ جاتے ہیں ہم لوگ جب ہمارے پاس 4 چھلڑ آتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جس قدر اللہ نعمتیں عطا کرے، جس قدر مال عطا کرے، جس قدر عزت عطا کرے، آپ سمجھیں کہ جتنا زیادہ آ رہا ہے اتنی زیادہ بڑی آزمائش کے اندر مبتلا ہو رہا ہوں، جھک جاؤ۔ عاجزی و انکساری، خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں دینا، معاف کرنا، ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اختیار کرنا، درگزر کرنا، کان لپیٹ کے گزر جانا، صلہ رحمی کرنا، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، اور غریبوں مسکینوں کا خصوصی طور پہ خیال رکھنا شروع کر دو، تو پھر یہ مال تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہے، وگرنہ قہر ہے یہ۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ساتھ میں اللہ دھمکی بھی دیتا ہے، جو مرضی کر لو، آنا تو میرے کو لیا نا، سن رکھو کہ تم نے واپس لوٹ کے میری طرف آنا ہے، کوئی اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب اللہ ہمیں مال دیتا ہے تو اللہ خالق و مالک ہمیں بڑی عزت دیتا ہے، بڑا احترام دیتا ہے۔ سورہ الفجر کے اندر اٹھا کے دیکھیے آیت نمبر 15 ہے، اللہ ہماری انسانوں کی نیچر بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انسان کا حال تو یہ ہے جب اسے اس کا رب آزماتا ہے، کچھ مال دے کے، نعمتیں دے کے، صحت دے کے، منصب دے کے، خطابت دے کے، تقریر دے کے، تدریس دے کے، اس کو گاڑی دے کے، اس کو اچھی اولاد دے کے، اس کو چودراہٹ دے کے، اس کو منصب دے کے، تو یہ کہتا اللہ دا بڑا کرم ہویا جی، حالانکہ اللہ کہہ رہا میں آزما رہا ہوں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، پس جب اللہ سبحانہ و تعالی آزماتا ہے حضرت انسان کو، ربہ، تو کہتا ہے فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، اللہ نے بڑا بڑا اکرام کیا ہے، اللہ نے مجھے بڑا فضل کیا ہے، اللہ کی بڑی خیر آئی ہے۔ اللہ کا آزمائش، اللہ خالق و مالک کی طرف سے امتحان آیا ہے، چکنے ہو جاؤ، ہوش کے ناخن لو۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہتا ہے مجھے میرے رب نے بڑا نوازا ہے۔ اور جب اس کو کسی دوسری طریقے سے اللہ آزماتا ہے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، ذلیل کر چھڑیا سو میں ہی رہ گیا سا، اللہ نے پوری دنیا جھور کوئی نظر نہیں آندا، بیٹا بھی مر گیا، لاش بھی ہو گیا، بیوی بھی رخصت ہو گئی، معاشرے کے اندر ذلیل بھی ہو گیا، فلاں بندہ فراڈ کر گیا، ہارٹ کا پیشنٹ ہو چکا ہوں، شوگر لاحق ہو چکی ہے، اللہ کو اور کوئی گھر نظر نہیں آتا، ذلیل کر چھڑیا سو۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کا، 16 نمبر آیت ہے سورہ الفجر کی۔ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہو، خیر ہو، نعمتیں میسر ہوں، مال و متاع آئے، عزت آئے، جلال آئے، منصب آئے، آپ کو کسی بھی صورت میں اللہ خالق و مالک کی طرف سے نعمتیں آئیں، اللہ کہتا ہے میں نے آزمائش کے لیے دی ہے، لہٰذا چکنے ہو جانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بیمار ہیں، لاغر ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، غریب ہیں، ماتڑ ہیں، مستحق ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ چلنے والے، کرایہ دار ہیں، ان سے کہیں زیادہ مالدار لوگوں کو چکنے رہنا چاہیے، ان سے کہیں زیادہ۔ جن کے پاس نعمتیں ہیں یہ زیادہ بڑی آزمائش کے اندر مبتلا ہیں ان کی نسبت کہ جن کے پاس کچھ نہیں۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جس کو اللہ خیر دیتا ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، جس سے اللہ خیر لیتا ہے واپس وہ بھی آزمائش میں ہے۔ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، تمہارا یہ کانسیپٹ غلط ہے، وجہ یہ ہے کہ تم ذلیل ہوتے ہو اس لیے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو۔ کلا بل تکرمون الیتیم، آپ نے کبھی دیکھا کہ کہیں مجلس ہو، کوئی شادی بیاہ ہو تو وہاں پہ 4 لوگ بیٹھے ہوں اور ان میں کچھ ایسی فیملی بھی ہو کہ جو خاتون بیوہ ہو جائے یا یتیم بچے ہوں، ان کا رہن سہن، ان کا انداز تکلم بالکل جداگانہ، بلکہ وہ خاموش سے رہتے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو یتیموں کی قدر نہیں کرتے، جب باپ سر پہ ہوتا ہے
تب بڑے بھتیجے، بڑے بانجے، بڑی آؤ بگد، جب اس کا بھائی مر جاتا ہے، بھتیجے یتیم ہو جاتے ہیں، تو ان کا بھتیجوں کے ساتھ رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، بھانجوں کے ساتھ رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ پہلے وہی بھابھی ہوتی ہے جس کو بھابھی ماں کہتے ہو، جب وہ بھابھی یتیم ہو جاتی ہے تو پھر وہ آنکھ کا کانٹا بن جاتی ہے، جب اس بیچاری کی کچھ خدمت کرنا پڑتی ہے تو لالے پڑ جاتے ہیں ہم دیوروں جیٹھوں کو۔ دنیا کے اندر جو لوگ ذلیل ہوتے ہیں، یہاں پر صرف یہی نہیں کہ یتیم کی عزت نہیں کرتے، جتنے بھی لاوارث لوگ ہیں، جتنے بھی لاچار ہیں، جتنے بھی بیچارے بے بس ہیں، جتنے بھی بیچارے سرپرستوں سے محروم ہو چکے ہیں، سارے کے سارے اسی کھاتے میں آتے ہیں۔ لہٰذا جب دیکھو کہ ہمارے رشتہ داروں میں، ننیال میں، ددیال میں، سسرال میں، ہمارے محلے میں، ہماری فیکٹری میں، ہم جہاں پہ ملازمت کرتے ہیں، وہاں پہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے، ہم جہاں کہیں پردیش میں رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کمرے میں رہنے والے، جہاں پر بھی دیکھو کوئی اڑا پھنسا بندہ ہے، اس کی خصوصی طور پہ عزت کرنی شروع کر دو، تکریم کرو، تقریب، اگر ضلالت سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تم کو ذلیل نہیں کیا۔ دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ ذلیل اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ بے بس، لاچار، مسکینوں کی عزت نہیں کرتے۔ آپ کے آفس میں ایک بندہ آپ کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتا ہے، بہترین کو بڑی گاڑی ہے، کوئی برانڈ کی گاڑی ہے، سوٹڈ بوٹڈ ہے، اس نے کوئی لاکھ روپے اپنی ذات کے اوپر لگایا ہوا ہے، آپ کی آفس میں انٹری ماری اس نے، اور اس کے فوری تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ وہاں سے 50 روپے دے کے چاند گاڑی سے اترا ہے، اور اس کے پراگندہ حال ہیں، ڈسٹ زدہ ہے، آپ کے آفس میں اس نے انٹری ماری ہے۔ آپ دونوں کا ان کی پروٹوکول میں کیا فرق ہوگا؟ کبھی غور کیا میں نے؟ کبھی اندازہ کیا میں نے؟ جب بیٹے کے ولیمے کی دعوت دیتا ہوں میں عمرہ کو، بڑی بڑی پارٹیوں کے امیر کبیر لوگوں کو، تب میں نے اللہ کے نبی کا وہ فرمان نہیں سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں سب سے بدترین کھانا اس ولیمے کا ہے جس ولیمے کے کھانے میں غربا شامل نہ ہوں۔ اللہ تو اس قدر عزت کرتا ہے غریبوں مسکینوں کی، جو خالق ہے، مالک ہے، تو جس اللہ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، اللہ ہم سے کہیں زیادہ بڑھ کر یتیموں کی اتنی عزت کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے تمہارے بیٹے کے ولیمے کا کھانا بدترین ہے اگر تم نے میرے غریب بندوں کو شامل نہ کیا تو۔ لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں؟ کاش کہ میں اس قدر وہی پروٹوکول دوں۔ مارکی کے باہر کھڑے ہوتے ہیں مہمانوں کی میزبانی کے لیے، ویلکم کے لیے، استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتلاؤ، مجھے نہ بتلانا، اپنے آپ کو ہی بتلا لو، گریبان کے اندر منہ ڈال کے تدبر کر لینا، کبھی خلوت میں بیٹھ کے میری گزارشات کے اوپر سوچنا کہ میرا فرق کیا ہوتا ہے پروٹوکول دینے میں۔ امیر کبیر آیا ہے تو پروٹوکول اور ہے، رشتہ دار ہے، قریبی ہے، خون کا رشتہ ہے، ماڑا بندہ ہے تو پروٹوکول کوئی اور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے وہی پروٹوکول مانگتا ہے غریبوں کے لیے جو تم امیروں کو دیتے ہو، پھر اللہ تمہیں ذلیل نہیں کرے گا۔ اللہ وجہ بیان کرتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، ذلیلت تم اس لیے ہوتے ہو کہ تم یتیموں کی، مسکینوں کی عزت نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور ایک دوسرے کو تم ترغیب بھی نہیں دیتے کہ یار غریباں کو کھوانا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے غریبوں کو نہ کھلانا، اللہ کہتا ہے ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم دوسرے مسلمان بھائیوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، امیروں کو ترغیب کیوں نہیں دیتے کہ یار غریباں کو کھواؤ، انہوں ریشن لے دو۔ کتنے ماڑے لوگ ہیں ہمارے رشتہ داروں میں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے حالات کیا ہیں، ان کی پریشانیاں کیا ہیں، ان کی بیماریاں کیا ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں ترغیب دیتے اپنے اس بھائی کو جس کو اللہ نے 4 آنے دیے ہیں کہ یار ماڑے لوگ نے نہ دیو اپنے رشتہ دارانوں، پلان کرتے ہم لوگ زکوٰۃ بس سال دے بعد دیتی، بس ٹھیک ہے جی، وہ تو دینی تھی یار، آپ نے نہ دیں گے تو جوتے کھائیں گے ہم لوگ، وہ تو فرائض و واجبات میں سے ہیں۔ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، اپنی عزت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے ہم نے فرائض و واجبات تو ہر صورت ادا کرنے ہیں۔ اس سے ہٹ کے میں نے کیا کیا ہے اگر اللہ نے مجھے دیا ہے؟ اس سے ہٹ کے مجھے کرنا چاہیے، ترغیب دینی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ذلیل لوگ اس لیے ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے غربا کے کھانے کے حوالے سے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، سارا مال کٹھا کر کے مردیاں نہ کھا جاندے ہو۔ مرے ہوئے لوگوں کی وراثت ناجائز ہڑپ کرنا، اللہ فرماتا ہے تم ذلیل اس لیے ہوتے ہو۔ آپ کوئی بندہ اٹھا کے دیکھ لیں جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس نے وراثت میں ڈنڈی ماری ہے، اللہ کی قسم کسی نہ کسی طریقے سے ذلیل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، کھا جاتے ہو میراث، وراثت، اکل لما، کٹھا کر کے مردیاں دا مال کھا جاندے ہو ظالمو۔
شرم نہیں آتی جب میں وراثت کے اندر ڈنڈی مارتا ہوں؟ شرم نہیں آتی جب میں بٹوارا کرتا ہوں تو اچھی پرائم لوکیشن خود لے لیتا ہوں، پیچھے بھتیجوں بھانجوں کو دھکا دے دیتا ہوں؟ شرم نہیں آتی اپنی بہنوں کی وراثت کھاتے ہوئے؟ تینوں ویایا نہیں، تینوں پڑھایا نہیں، تینوں پالیا نہیں۔ یہ فرائض و واجبات میں ہیں جو ہم نے کیے ہیں۔ اس کی الگ سے اللہ کے نبی نے فضیلتیں بیان کی ہیں۔ جو 3 بیٹیاں بیاہے، پھر 2، پھر 1 بیٹی کی بھی اگر آپ پرورش کرتے ہیں، اس کو پڑھاتے لکھاتے اپنی توفیق کے مطابق، اس کا رشتہ تلاش کرتے ہیں، اس کو گھر سے رخصت کر دیتے ہیں، آپ کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے یہ۔ تو بیٹی کا مال، بیٹی کا حق کیوں کھاتے ہو؟ جی فلانی پراپرٹی لواتی ہے جی، 3 پتر نے 3 پلاٹ نے ماشاءاللہ 3 دے نال لواتے، بھاجی حاجی جی بیٹیاں 4 نے، انہوں نے اللہ وارث ہے۔ لعنت تیری ایسی فنڈ کے اوپر۔ بَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، مرے ہوئے لوگوں کا مال کھا جاتے ہو ظالموں، اس لیے ذلیل ہوتے ہو۔ یہ اللہ کا خطاب ہے ایسے ہی لوگوں کو جو اس خباثت کے اندر مبتلا ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کی اتنی شدید محبت کرتے ہو ناجائز کہ اکٹھا کرتے ہو، جمع کر کر کے محفوظ کرتے ہو، خرچ نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اپنے مال کا حساب کتاب ہی نہیں پتا، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اتنا مال ہے اور ان کے رشتہ دار بھوکے مر رہے، بیمار، دوائی دارو نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے، بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، لیکن وہ خرچ نہیں کرتے اور اسی حالت میں مال چھوڑ کے مر جاتے ہیں۔ کیا فائدہ تمہارے مال کا؟ اللہ فرماتا ہے ذلیل میں نہیں کرتا، ذلیل تم اس لیے ہوتے ہو کہ ناجائز مال کی محبت کے اندر اس کو اکٹھا کر کے وہ ان کو جمع کرتے رہتے ہو، تمہیں خرچ کرنے کی کوئی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے بندہ ذلیل ہوتا ہے۔ کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، یہ بات ذہن میں رکھنا، جس زمین کو، جس وراثت کو تم ہڑپ کرتے ہو، جس مال کے لیے تم اس طرح اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کرتے ہو، پامال کرتے ہو حدوں کو، اللہ فرماتا ہے یہ زمین جس کے اوپر ناجائز قبضے کرتے ہو، کل قیامت کا دن ہوگا، کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ آپ کبھی جب گھر بناتے ہیں تو کچا کرنے سے پہلے، ماربل ٹائل لگانے سے پہلے مٹی پر تھی پان تو بعد کی کرتے ہو؟ جیک ہیمبر بلواتے ہیں، جیک ہیمبر چلاتے ہیں، دموسا استعمال کرتے ہیں، پانی چلاتے ہیں، سوراخ کرتے، پانی چھوڑتے کہ مٹی نیچے بیٹھ جائے، ہارڈ ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکا 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 دکا، کوٹ کوٹ کے زمین کو برابر کر دیا جائے گا، چٹیل میدان ہو جائے گی ساری زمین۔ نقشہ کھینچا ہے اللہ خالق و مالک نے قیامت کا، جو ابھی ہم نے دیکھا نہیں۔ یہ اللہ خالق و مالک کا احسان ہے کہ اللہ خالق و مالک ہمیں قرآن مجید کے اندر کھلی ڈلی آیات کے پیش کرنے سے ہمیں آنے والے حالات سے آگاہ کرتا، لہذا ہمیں ہو جانا چاہیے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ فرماتا ہے قیامت کا دہاڑا ہوگا نا، یہ جتنے بھی فرشتے ہیں صف باندھے کھڑے ہوں گے، صف کی صورت میں تمام کے تمام فرشتے حشر کے دن اکٹھے ہو جائیں گے، اور نقشہ کیا ہوگا؟ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو کھینچا جائے گا، اور ایک جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا 70,000 لگاموں میں، ہر ایک رسی کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، 70,000 رسیاں، ہر ایک رسی کے ساتھ 70,000 فرشتے۔ یہ حالات ہیں وہاں پہ اللہ خالق و مالک جو بیان کرتا ہے، کن لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے؟ جو سارے کے سارے پیڑ سے پہلے بیان کیے کہ مڑ جاؤ، باز آ جاؤ، محاسبہ کر لو، وزن کر لو اپنے اعمال کا، حساب کر لو اپنے کھاتے کا جو اللہ خالق و مالک سے چل رہا ہے تب سے، جب سے ہم نے شعور سنبھالا، ٹیلی کرو اللہ کے ساتھ۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت پکڑے گا، اوئے ہوئے کی ہو گیا، اس دن نصیحت پکڑے گا انسان۔ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى، اللہ کہتا ہے آج نصیحت پکڑنے کا ٹائم نہیں ہے۔ دنیا کے اندر مولوی، وہ خطیب، وہ تقریریں کرتے رہے مقرر، اور مدرسین بیان کرتے رہے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، تم نے اپنا حساب نہیں کیا، اپنے نامہ اعمال کا وزن نہیں کیا، تو آج نصیحت پکڑنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ خالق و مالک ہمیں ایسے موقع سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔